عنہ کی نسبت سے اور دستار فضیلت کے عنوان سے آج کا یہ عظیم الشان نورانی روحانی قرآنی عرفانی وجدانی محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جس ہستی کی نسبت سے آج گفتگو ہوگی وہ کسی قسم کے تعارف کے محتاج نہیں ہے، سبحان اللہ، جس کا تعارف خود خدائے رب ذوالجلال اپنی عظمت والے کلام میں خود فرما دے۔ وہ جب ایمان میں آئے تو اس کے ایمان کی گواہی اللہ قرآن میں دے دے۔ وہ جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ بولے تو اس بولنے کی گواہی اللہ قرآن میں دے دے۔ وہ جب کسی کو تبلیغ کرے، جو باتیں وہ تبلیغ کرتے ہوئے کہیں، اللہ رب العزت کے دربار میں وہ باتیں اتنی منظور و مقبول ہو جائیں کہ جب وہ نصیحت فرما کر دربار مصطفیٰ میں پہنچتے ہیں ان کے آنے سے پہلے قرآن کی سورت نازل ہو جاتی ہے، اور پھر ان کی قربانیوں کا کیا کہنا کہ جتنا دیا جو دیا اس طرح اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے کہ اگر اس مال کے دینے کی وضاحت پیش کرنی ہو تو ابو بکر صدیق کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس مال کے خرچ کرنے کی وضاحت کو اللہ قرآن میں بیان فرما دیتا ہے۔ بھائی جن کی اپنی زبان ہے وہی کہہ دے سبحان اللہ۔ اور تو اور جب بات ہجرت کی آ جائے اللہ کے محبوب سب کو اجازت دے دے سوائے ابو بکر کے کہ ابو بکر ابھی ٹھہرو۔ مصطفیٰ کریم کے اشارے کو سمجھ کر وہ وقت سے تیاری پکڑ رہے، اور جو رات ہجرت کی آ جائے اپنے محبوب کے ساتھ اس طرح رہیں کہ ایک پل کے لیے بھی اپنے دل پر آقا سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں۔ گھپ بندی رات میں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے۔ پیارے یہ کیا کر رہے؟ عرض کیا حضور دشمن اس خیال میں ہے کہ ہم مسلمانوں کے سردار امام الانبیاء کی ذات کو تکلیف پہنچائیں، معاذ اللہ شہید کر دیں۔ ابو بکر آپ کا وہ غلام ہے، خیال آتا ہے کہیں دشمن دائیں جانب سے نہ آ جائے تو دائیں جانب آ جاتا ہوں، خیال آتا ہے کہ بائیں جانب سے نہ آئے تو بائیں جانب آ جاتا ہوں، خیال آتا ہے کہ آگے سے نہ وار کر دے تو آگے آ جاتا ہوں، خیال آتا ہے کہ پیچھے سے نہ وار کر دے پیچھے سے آتا ہوں۔ محبوب میرا مقصد یہی ہے کہ ظالم جب وار کرے میرے دل پر و دل باقی جس میں اطہر کو خراش تک نہ پہنچے۔ ارے جو تیر چلے تو ابو بکر پہ چلے، تلوار چلے تو ابو بکر پہ چلے، کوئی خنجر چلے تو ابو بکر پہ چلے۔ میرے آقا آپ کی ذات پر ابو بکر آپ جان لٹانے کے لیے بھی تیار۔ اور جب ہجرت کی رات بات غار تک پہنچے تو غار کے واقعے کو بھی اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ ٹنڈو اللہ یار والو، ایسی ہستی پر مجھ جیسا ایک فقیر کیا کچھ بول سکتا ہے؟ البتہ اتنا ضرور ہے جتنی توفیق اللہ نے دی یہ فقیر اپنے لیے اعزاز سمجھے گا کہ جو روضہ رسول میں اپنے آقا کے ساتھ پہلو میں لیٹے ہیں انہی کی آج نگاہ کرم اس فقیر سے کچھ بھلوا رہی ہے۔ اور سلسلوں میں نقش بند سلسلہ
جس کی ابتدا بھی اسی ذات سے ہے۔ اب آتے ہیں آیات بینات کی طرف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سخی، بڑے مجاہد، بڑے مبلغ، بڑے قاری، بڑے فصیح، بڑے تاجر، بڑے متقی، بڑے زاہد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جان فدا کرنے والے ایک ایسے صحابی رسول ہیں کہ جب سے ایمان لائے وب سے اپنے وصال باکمال تک اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کی آبیاری کے لیے لٹاتے رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زمانے جاہلیت کا ایک شخص ملا، ایک دوست ملا، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تاجر بھی تھے، عمدہ لباس پہننے والے، عمدہ اخلاق اطوار رکھنے والے۔ جب آج اس شخص کی نظر پڑی تو لباس بھی کوئی اتنا خاص نہیں، بلکہ لباس کی حالت یہ ہے کہ جگہ جگہ سے وہ لباس پھٹا ہوا ہے اور پیوند لگے تھے۔ کہا ابو بکر کیا وہ زمانہ اور کیا یہ آج، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں آپ نے اسلام قبول کر لیا بھائی؟ سب کچھ آپ نے لٹا دیا، پہننے تک کے لیے کپڑے نہیں ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، یا آپ کے شان کے لائق نہیں؟ آپ تو بڑے مدبر ہیں، آپ تو بڑے تاجر ہیں، بڑے مالدار ہیں، اور فصحائے عرب میں ایک مقام اور حیثیت رکھتے ہیں، یہ آپ کی حالت دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اے ابو بکر آپ واپس ہمارے دین میں آ جائیں، آپ کو پیسہ چاہیے ہم پیسہ دیں گے، آپ کو سرداری چاہیے ہم اپنا سردار بنائیں گے۔ اے پیارے ابو بکر یہ آپ کی حالت ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا پیارے آپ کی سوچ کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کامیابی دولت میں سمجھتے ہیں، آپ کامیابی لباس میں سمجھتے ہیں، آپ کامیابی بڑے جو ہے وہ مال و دولت اور ہٹ دریمے کے ساتھ بندہ زمانے والوں کے سامنے اکڑ کے چلے اس میں سمجھتے ہیں۔ مگر میں ابو بکر تجھے آج بتا دوں کہ کامیابی اس میں نہیں ہے کہ لباس اعلیٰ ہو، کامیابی اس میں نہیں ہے کہ لوگ تمہارے لیے واہ کریں، کامیابی اس میں نہیں ہے کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دو، کامیابی اس میں نہیں ہے کہ لوگ تمہارے چرچے کریں، کامیابی اس میں نہیں ہے کہ تم سردار بن جاؤ۔ ارے یہ سرداری بھی فنا ہے، لوگوں پر فنائیت آئے گی، یہ دولت بھی فنا ہونا ہے، یہ دنیا بھی فانی ہے۔ ہاں کامیابی ایک چیز میں ہے اور وہ ہے دین اسلام۔ جو ایمان لانے والا ہے وہ کامیاب ہے، جو حق کی بات مانتا ہے اور کرتا ہے وہی کامیاب ہے، اور جو اس حالت میں صبر کرتا ہے صبر والا ہی کامیاب ہے۔ ادھر یہ باتیں ابو بکر صدیق نے فرمائی، ادھر رب کا قرآن اترتا ہے، آپ سرکار کی خدمت میں پہنچے، اللہ کے محبوب دیکھ کر مسکراتے ہیں ابو بکر تجھے مبارک ہو، جو آپ نے باتیں کہی ہیں وہ عرض پر بھی قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سائی اختر علی صاحب نے بھی اپنی حاضری پیش کر دی۔ یہ محبت ہے، اللہ پاک اس گلدستے کو یہ جو آپ اسٹیج پہ دیکھ رہے صدا سلامت رکھے۔ استاد العلماء کی حیثیت رکھنے والی شخصیت بھی یہاں تک محفوظ ہے۔ میرے مرشد کے پیارے پیارے خلفاء، در حقیقت بات یہ ہے ادب کا تقاضا ہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کر میں نے کبھی کسی کی ٹیسی نہیں کی، لیکن یاد رکھیں اللہ والے جسے نوازتے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں یہ فقیر ان کے قدموں کی خاک ہے۔ جن کو اللہ کے ولی نے نوازا ہے، تصوف کے بحر میں کبھی غوطہ لگا لیں، پتہ چل جائے گا کہ امیر خسرو کی نظر میں مرشد پاک کی نالین کا کیا مقام ہے۔ آواز نہیں آئی بھائی؟ آپ یہ جو سبحان اللہ کہتے ہیں نا، علماء سے بار بار آپ سن چکے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، البتہ
اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے جس کا سایہ اتنا وسیع ہے، 500 سال تک تیز گھوڑا دوڑتا رہے، سایہ ختم نہیں ہوگا، نیکیاں ملے گی، سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملے گی، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ لیکن جب کوئی سنی سجاگ ہو کر بیدار ہو کے سبحان اللہ کہتا ہے، مجھ جیسے چھوٹے قد کا قد بڑھے نہ بڑھے ایمانی جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو بھائیو جس کو ایمانی جذبہ چاہیے وہ سبحان اللہ کہا کرے۔ بات ہو رہی تھی ابو بکر صدیق کی، سبحان اللہ، آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ آقا کریم کی نظر پڑی، فرمایا ابو بکر جو تم نے باتیں کی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سے قبول ہوئی ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کی صورت میں وہ باتیں نازل ہوئی۔ سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایسی ہستی جب اپنا مال لٹاتے ہیں، لوگوں نے کہا ابو بکر صدیق نام کمانا چاہتے ہیں، کسی نے کہا کہ اپنی سخاوت دکھانا چاہتے ہیں، کسی بدبخت نے کہا ابو بکر صدیق اس لیے مال لٹاتے ہیں تاکہ لوگوں کے احسان کا بدلہ چکائیں۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں، ادھر رب العالمین کی رحمت کے دریا کو طغیانی آ جاتی ہے، اللہ کے رحمت کے دریا کو جوش آ جاتا ہے۔ رب العالمین کی ذات بابرکات حضرت جبریل امین کو حکم دیتے ہیں، اے جبریل جی ربی جلیل، فرمایا جاؤ قرآن کی یہ آیتیں لے کر میرے دل بر و دل ربا کے پاس، میرے محبوب کے پاس، میرے آخری سچے پیغمبر کے پاس، خاتم النبیین کے پاس، سید المرسلین کے پاس، رحمت للعالمین کے پاس، شفیع المذنبین کے پاس، راحت العاشقین کے پاس، سید الثقلین کے پاس، امام القبلتین کے پاس۔ مولا پھر کیا کروں؟ فرمایا جا کر میرے نبی سے میرے سلام کہنا اور میرے محبوب کی خدمت میں یہ آیات بھی پڑھ کر سنا دینا کہ اللہ کے محبوب حضرت ابوبکر صدیق نے جو مال خرچ کیا ہے، بڑی دولت لٹائی ہے، بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، نہ دولت کے نام پر اپنا نام کمانا، نہ مال کے لٹانے پر اپنی عزت کمانا، نہ مال لٹا کر لوگوں اپنا بھاوا کرانا، نانا الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جس نے اپنا مال لٹایا اللہ کی راہ میں تاکہ تزکیہ حاصل کرے پاکائی کے لیے، اللہ کی ذات سے وہ اسے مل جائے جس کے لیے وہ تمنا رکھتا ہے کہ میرا تزکیہ ہو، مجھے پاکی حاصل ہو۔ کس لیے؟ کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ لوگوں میں سے کسی کا اس پر احسان نہیں ہے کہ جس کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے پہ پیسہ لٹایا ہے تو اس کا کوئی احسان ہے، فرمایا نہیں، ان میں سے کسی کا اس پر احسان نہیں کہ جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، نہیں نہیں نہیں۔ وجہ یہ ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ رب اعلیٰ کی رضا کی خاطر، وہ رب ذوالجلال کی محبت کی خاطر، وہ رب کائنات جو سب سے اعلیٰ ذات ہے، سب سے افضل ذات ہے، سب سے بڑا کبریائی والا، سب سے زیادہ عزت و عظمت والا، وہ وحدہ لا شریک رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر، اس کی محبت کی خاطر، اس کی خوشنودی کے لیے یہ وہی کام کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ان کو راضی کیا جائے گا۔ یہ آیات کب اتری اور کیوں اتری؟ علماء موجود ہیں،
ان کا شان نزول، ان آیات کی شان نزول یہ ہے کہ مکے کی وادی میں ایک حبش کا رہنے والا بظاہر رنگ و صورت کا کالا کلوٹھا جس سے لوگ نفرت کرتے تھے، مکے والے اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار نہیں تھے، غلام سمجھ کر نفرت کرتے تھے، اس حبش کے رہنے والے جوان نے آمنہ کے لال حسن اور حسین کے نانا جان کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب جو مکے کے کافروں کے نظر میں کالا کلوٹھا تھا، رب ذوالجلال نے اس کی ایسی عظمت فرما دی، اس کا اصل نمونہ اور چہرہ جنت کے حوروں کو دکھایا تو جنت کی حوریں مشتاق ہو گئی اور دعائیں کرنے لگی، مولا ہمیں جنت میں بطور شوہر بلال عطا کر دے۔ کیا عجیب نقشہ ہے۔ کسی پنجابی والے بزرگ نے، پنجابی زبان والے نے کیا خوب نقشہ کھینچا کہ لوگوں کے نظر میں جو کالا کلوٹھا تھا لوگ نفرت کرتے تھے، جو ہی نبی کا کلمہ پڑھ کر غلام بن گیا، تے ہورا بھی فدا سی ہو گیا، ہورا بھی فدا سی ہو گیا، ہورا بھی فدا سی ہو گیا، سونے دا بلال ویکھ کے، ذرا اونچی دب کیا کو سبحان اللہ، آقا دا بلال ویکھ کے، مصطفیٰ دا بلال ویکھ کے، بس ایمان جو لے آئے، عظمتیں جو ملی، رفعتیں جو ملی، نبی کی ذات پر جو کلمہ پڑھا، اور بظاہر جس کے غلام تھے اسے بڑا غصہ آیا، کہنے لگا کھائے میرا پیا میرے گھر میرے رہے، غلام میرا، کلمہ کسی اور کا پڑھے۔ اعلان کر دیا لوگوں اس کو کلمے سے ہٹانا ہے، اور میں نے ایسی حالت کرنی ہے کہ دنیا دیکھے گی، وہ ظالم، وہ بدبخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام حضرت بلال پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹنڈولے یار والوں، میری اور آپ کی سوچ ہے کہ کیا کیا ہوگا اس دور میں، جو ظلم کے ان کے پاس ہیلے تھے وہ سب کے سبب بنائے، بڑے وزندار پتھر حضرت بلال کے سینے پہ رکھے، گرم گرم ریت پر دہاڑے کڑکتی دھوپ میں لٹا کر ریت پر بلال پر کوڑے برسائے جاتے، جب آقا جسم مبارک چھلنی ہو گیا، زخموں سے چور چور ہو گیا، خون رسنے لگا، انہی زخموں پر پھر ظالموں نے نمک چھڑکنے شروع کر دیے، انہی زخموں پر ان ظالموں نے وار کرنے شروع کیے، حتیٰ کہ حضرت بلال بے ہوش ہو جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کی نظر پڑی، آپ دل میں ارادہ فرما لیتے ہیں اللہ نے مجھے عطا کیا، میں ضرور قیمت لگا کر اس نبی کے غلام کو خرید کر آزاد کروں گا، یہ نیت فرما لی، مگر دیکھ کر حیران ہے جتنا وہ کافر ملعون مردود آپ یعنی حضرت بلال پر ستم کرتا ہے، حضرت بلال روتے نہیں، ہر ضرب پر مسکرا کر احد احد کے نعرے لگاتے ہیں۔ آپ حیران رہ گئے، لوگ تو زخموں پر روتے ہیں، چیختے ہیں، مجھے بچاؤ، پکارتے ہیں، اور یہ ہے کہ مسکرا رہے۔ جب موقع ملا پوچھا بلال وجہ کیا تھی کہ آپ مسکراتے تھے؟ عرض کیا حضور بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دماغ میں یہ چیز فٹ کی ہوئی تھی کہ ہم ظلم کریں گے تو یہ مکر جائے گا، ہم اس پر بربریت کا مظاہرہ کریں گے تو اسلام سے ہٹ جائے گا، مگر انہیں پتہ ہی نہ تھا کہ چہرے مصطفیٰ کا جلوہ کیا ہے۔
رخ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کیا ہیں؟ انہیں کیا بتایا؟ انہوں نے تو مکے میں رہنے والا ایک محمد سمجھ کے دیکھا، سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ تو دیکھنے والے جب ابو بکر صدیق جیسے ہوتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو آواز آتی ہے چہرے وَضُحَا دیکھتے رہ گئے ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے۔ اے بلال مسکراتے کیوں تھے؟ عرض کیا حضور اس لیے جب ظالم اپنے ظلم کا بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زیادہ ضرب لگاتے تھے، اس تکلیف کے لمحات پر جو ہی میرے جسم پر ضرب پڑتی تھی حجابات ہٹ جاتے تھے، سامنے چہرے مصطفیٰ کا جلوہ نظر آتا تھا، اور جو ہی وہ رخ انور نظر آتا آواز آتی کہ بلال کلمے سے ہٹو گے یا نہیں؟ تو میرے ضمیر سے میرے عشق سے آواز آتی، آواز تو بلال کی مگر ترجمہ کرنے والا صدقہ دولا پھٹ کے دروں پہ بیٹھ کے نبی سے لو لگانے والا آل نبی اولاد علی سید شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ نے خوب ترجمہ کیا۔ اے بلال اس وقت آپ مسکراتے کیوں تھے؟ بلال کہنے لگے اس لیے کہ سامنے جلوہ مصطفیٰ نظر آتا تھا تو میری آواز ہوتی تھی کہ ہکڑو سر حبیب کے ڈیڈے لگ مرا جے حجن سے لکھنا توارے آواریاں۔ یہ ایک جان کیا ہے؟ یہ ایک جان دیتے ہوئے تو بلال شرماتا ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں دیا، ہزاروں جان بھی ہو تو ایک ایک کر کے لٹاتا ہے۔ علامہ نوری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ بلال کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے جلوہ نظر آتا تھا، مجھے ان ضربوں کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، میں تو اس جلوے کو دیکھ کر مسکراتا تھا، جس حال میں بھی ہوں نبی کی نظر میں ہوں، جس حال میں بھی ہوں محبوب کی نظر میں، میرا ایمان مزید پختہ ہو جاتا۔ آج جب بلال کی خریداری کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے مال لٹایا، بڑی قیمت دی، اب لوگ چمے گوئیاں کرنے لگے کہ اس حبشی کا، اس کالے رنگ کا بلال، اسے ابو بکر نے اتنی قیمت دے کر خریدا ہے، ضرور اس کا کوئی ابو بکر پر احسان ہوگا، جس کو ابو بکر بتا نہیں رہے، چھپا رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر میں وہ اس کا بدلہ اٹھا رہے ہیں۔ بھائی جو منافقین کا مشن تھا وہ تو اپنا کام کرتے تھے، اور آج بھی ایسے کچھ ہیں، کوئی نیکی کرے نا اللہ کی رضا کی خاطر تو اس کو گھیر لیتے ہیں، واجی بابا واجی بابا، وہ بابا کے چکر میں پھر کہیں اور نکل جاتا ہے۔ اگر ایسے میں انسان آج بھی کر لے کہ میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے فقیر سے یہ کام دیا ہے، خدا کی قسم ہے یہی مشن میرے مرشد کامل کا ہے، اس دور کے ولی کامل حضرت محبوب سجن صاحب کا یہی مشن ہے۔
فرمایا فقیروں کبھی بھی اپنی عبادتوں پہ، ریاضتوں پہ، مراقبوں پہ مت اترانا. یہ شکر ادا کرنا کہ اس رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق عنایت فرمائی ہے. اپنی اصلاح، اندر کی اصلاح، باطن کی اصلاح کرو. اور پھر تنظیم کا نام بھی تو دیکھیں نا، جماعت اصلاح المسلمین. ایسی جماعت اہل سنت و جماعت کے اندر، ایسی جماعت، ایسی تنظیم کہ جو مسلمانوں کی اصلاح کے لیے میدان عمل میں ہوتے ہیں. اور اصلاح تبھی ہوگا جب اپنی اصلاح کر چکا ہوگا. اللہ والے یہاں موجود ہیں. میرے مرشد کریم کے پاس ایک شخص آیا جس پہ بڑا رنگ چڑھا، بادشاہ ہو گیا. اب اس نے ارادہ کیا کہ تبلیغ کرو. کہا حضرت دعا فرمائیے حضور، میں بڑا سست ہوں، تبلیغ نہیں کر سکتا، تبلیغ کرو. آپ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں، تم پہلے اپنی اصلاح تو کر لو، 5 وقت نماز پڑھ لو، قرآن کریم کی تلاوت، جو فرائض ہے اسے ادا کر لو. کچھ عرصے کے بعد وہ آیا، عرض کیا حضور آپ نے جو فرمایا حق و سچ فرمایا. میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں باہر جا کر تبلیغ کرتا. آپ کے فرمان پر میں نے لبیک کیا. میں نے نمازیں پابندی سے جو جو فرائض تھے انہیں نبھاتا رہا. خود بخود تبلیغ ہوتی گئی. حضور وہ یہ ہوا کہ میں اپنے کام کاج کرتا تھا، اپنے فرائض سر انجام دیتا تھا، جو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کے احکامات ہیں ان پہ عمل کی کوشش کرتا تھا. میرے اڑوس پڑوس کے لوگ خود ہی آ کر پوچھتے میاں یہ سودا کس دکاندار سے خریدا ہے، ذرا ہمیں بھی تو ایڈریس بتا دو. یہ کہاں سے سودا ملا؟ یہ دارالعلوم طاہریہ سے ملا، یہ عربیہ بخشیہ طاہریہ سے ملا، یا یہ دارالعلوم جامعہ غفاریہ طاہریہ سے ملا، یا جناب عالی یہ مدرسہ نعمانیہ سے ملا، یا یہ طاہرہ بانگ سے ملا، یا یہ کراچی پول پلازا مرکز سے ملا، یا درگاہ فقیر پور شریف سے ملا؟ کہاں سے یہ ملا؟ کہا ہاں اب بات بن گئی ہے، یہ سودا، یہ چیز، یہ نعمت مجھے اور کہیں سے نہیں، میرے کامل مرشد کی نگاہ سے ملا ہے. اور وہ نگاہ کرنے والا میرے مرشد غریبار خواجہ محمد طاہر اللہ محبوب سجد سائیں. مجھے سائیں، مجھے سائیں، مجھے سائیں، مجھے سائیں. سبحان اللہ. اچھا یہ وہاں سے ملا تھا تو بھائی دیر نہ کرو نا، ہمیں بھی لے چل رہے. اساگے بچیا ہلو بابا کادے ہلو جتو محبوب کنیا ریوارو اچھی چادر پٹے کے وارو جے کو آئے خدا جو پیارو وہ آئے اساں جو سہارو. بابا جے کے تھکائن سے بھلی رچان اندے میار لائے پر جے کے ویہن جا پکائن سے زیادہ مدے نہیں چاہو. ماشاءاللہ. کچھ ایڑا مومن بھی نظر چندہ جے کو 12-15 کلو وزنی متھو تو لو دیندہ پر بچھڑا کی زبان کندہ لو دیندہ. سبحان اللہ. بن چھڑانے کی زبان داری کہ سبحان اللہ چوان تو کراچی تائی فقیر جی تھکاوٹ ختم تھی گئی. او محبوب کلیا ریوارو اچھی چادر پٹ کے وارو جے کو آئے خدا جو پیارو وہ آئے اساں جو سہارو. جو آنے سے پہلے پہنچنے سے پہلے غافل تھے، جو ہی پہنچے ذکر کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے ذاکر بندے بن گئے. یہاں علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں جو درگاہ شریف میں پڑھتے ہیں، پڑھتے رہے اور پڑھ کر فارغ ہوئے. پوچھو پہلے حال کیا تھا، وہ بتائیں گے پہلے تو ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا. اللہ والوں کی نظر ہوئی، ہمیں ظاہری علم بھی عطا فرمایا اور باطن کی بھی اصلاح فرما دی. پہلے جاہل تھے اب عالم بن گئے. او جے کی جاہل سے عالم تھیا
سے ذاکر تھا. سندھی سمجھتے پتہ نہیں. یہ فقیر تو آپ کو پشتو بھی سنانے آیا ہے. سبحان اللہ. اچھا پشتو کم سمجھتے اسی لیے سبحان اللہ کم کہا. چلو بھائی یہ فقیر آپ کو بلوچی بھی سنانے آیا ہے. اب اتنی بھی زور سے سبحان اللہ مت کہو کہ میں سمجھو سارا ہی بلوچ بیٹھا ہے. بلوچی سمجھ جا منا دو مجھے سائیں سمجھ جا بے نبی ذکر آنے میں کھڑے گئے ہما ذات پیاری ہے. آپ کو اس پہ سبحان اللہ نہیں, میں تو فقیر آپ کو بروئی بھی سنانے آیا ہوں. سبحان اللہ. بھائی کہاں لے کے جا رہے ہو, کہاں چلو نا, کدھر؟ آپ پیر سجن بولو چلیے, رب سارے دکھڑے دور کرے, جنو جگ سارا ٹھکراوے, میرا پیر سجن منظور کرے. اوتے کی ہوئے گا تے کی نہیں ہوئے گا, بھائی کو ایک باری چل دے ریختے صحیح. ہائے 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 ہائے. نگاہ جب وہ اٹھاتے ہیں تو بات بن جاتی ہے. کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کوئی رہندی نہ پریشانی ہے, جدوں کردا سجن مہربانی ہے. کوئی رہندی نہ پریشانی ہے, جدوں کردا سجن مہربانی ہے. جدوں اٹھدی اکھ مستانی ہے, لکھاں کالے دلوں میں نور و نور کرے. پیر سجن کو چلیے, رب سارے دکھڑے دور کرے, جنو جگ سارا ٹھکراوے, میرا پیر سجن منظور کرے. یہ وہی فیض ہے میرے مرشد کے سینے میں جو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے آقا کریم نبیوں کے امام الانبیاء سے حاصل فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق نے ابھی اپنی زبان سے کسی کو کوئی بھی جواب نہیں دیا. لوگ جنہیں گویا کر رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق پر بلال کا کوئی احسان ہوگا جس کا وہ بدلہ چکا رہے ہیں. آپ جب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں پہنچے, حضرت بلال کو ساتھ لے کر آئے. سرکار کا چہرے انور دیکھا, والضحیٰ کا چہرہ دیکھا, واللیل کی زلفیں دیکھی, علم نشرہ کا سینہ دیکھا, ید اللہ والا ہاتھ دیکھا, لبے آئے مصطفیٰ دیکھے, شفتین مصطفیٰ دیکھا. اللہ کے محبوب کی ذات پاک کے انوار و تجلیات کو دیکھ کر گویا ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے, میرے آقا, اے میرے مولا, اے میرے دل بر و دلربا, میرے آقا آپ کی ذات انور کی زیارت کر کے میرا دل, میرا وجدان, میرا ایمان, میرا ایقان, میری جان, میرا دل, میرا قلب, میرا سینہ, میری زبان, میری نونو, میرا رونو بار بار سے آواز آ رہی ہے. بات ابوبکر کی ترجمہ اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گویا ابوبکر صدیق کی نظر جو آقا کے چہرے پہ پڑی تو آواز آنے لگی, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, بارے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. یا رسول اللہ, میں بھی آپ کا غلام, میرے آقا یہ بلال بھی آپ کا غلام. گفت مادو بندگان کوئی تو کردمش آزاد پر ہم روئے تو. میرے آقا ہم دونوں غلام آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں.
آپ کی ذات کو گواہ بنا کر میں بلال کو اللہ کی رضا کی خاطر خرید کرنے کے بعد آزاد کرتا ہوں۔ ابو بکر آپ نے جو کام کیا ہے بہت بڑا کام کیا ہے، تمہیں مبارک ہو، اے بلال مجھے بھی مبارک ہو۔ اب جو لوگوں کی جمعہ گوئیاں تھی، سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے اپنے صحابہ کی موجودگی میں یہ آیات تلاوت فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پڑھی تھی۔ ماشاءاللہ یہاں یہ بچے مدرسے کے، کسی نے قاعدے میں پوزیشن حاصل کی ہے تو کسی نے ماشاءاللہ ناظرہ قرآن پاک ختم کیا ہے، پوزیشن حاصل کی، انعامات دیے ہیں۔ یہ بظاہراً ایک حوصلہ افزائی کے لیے کہ بچوں میں مزید لگن، جذبہ، محبت اور شوق لگن پیدا ہو، اور جتنے دوسرے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے اندر بھی استقامت کی دوڑ کھچ جائے کہ ہم بھی اس مقام پر آ سکتے ہیں، محنت کریں گے، ختم کریں گے قرآن پاک، پورا کریں گے اور مزید پڑھیں گے، محنت کریں گے، ہمیں بھی انعامات سے نوازا جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا یہ صرف ظاہری انعام نہیں ہے، یہ نجات اور بخشش والا انعام ہے۔ ہماری جمعیت علماء طاہریہ کے صوبہ سندھ کے پہلے سینئر نائب صدر کے اب نائب صدر ہیں، آڈیٹر بھی رہ چکے ہیں، سائیں مولانا خلیفہ محمد پارسا غفاری مرشد طاہری صاحب دامت برکات عالیہ، وہ کہتے ہیں میرا ایک پیچیدہ مسئلہ تھا، حل نہیں ہو رہا تھا، میں بڑا دوڑا، بلوچستان سندھ پنجاب تک گیا، بڑی دعائیں کروائی، جہاں جہاں تک میں نے سمجھا کہ ادھر میری بات چلے گی، اس بندے کا اثر ہوگا، اس کا اس کا، بڑے معاملات کیے، مسئلہ حل نہ ہوا۔ کئی دن گزر گئے تو ایک رات جب میں تھکا ہارا اپنے بستر پر بیٹھا تو میں نے جمعیت علماء طاہریہ کے ممبرشپ والا فارم اٹھایا، سبحان اللہ، اور میں نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، تیرے ولی کامل کی تنظیم جماعت اسلام مسلمین کی ذیلی تنظیم جمعیت علماء طاہریہ کا میں یہ ادنا سا ممبر ہوں، کارکن ہوں، میرے پاس اور کوئی دولت نہیں ہے، یا اللہ یہ چیز میرے پاس ہے، میرے اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے میرے بگڑے ہوئے کام بنا دے۔ جب میں دلی دل میں یہ کہنے لگا، نسبت اپنی مرشد کامل کی طرف کھینچ کر رب ذوالجلال کے دربار میں عرض کرنے لگا، بے اختیار عالم وجد کی سی کیفیت طاری ہو گئی، آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے، زیادہ زیادہ یہ کہتے ہوئے کوئی 3 سے 5 منٹ کا وقت لگا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک اسی وقت میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی، میں اکیلا ہوں، تنہا تنہا اپنے رب ذوالجلال کو گڑگڑا کر منانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایسے میں میری فون کی گھنٹی بجتی ہے، میں نے جو کال اٹھائی، کہا تمہیں مبارک ہو، تمہارا کام ہو گیا ہے۔ میرے بچوں یہ آپ کے ظاہری انعامات ہی نہیں، یہ آپ کے لیے دنیا آخرت کا سرمایہ ہے، یہ آپ کے لیے اللہ رسول کی طرف سے تحفہ ہے، نہ صرف ان بچوں کے لیے بلکہ ان کے ماں باپ کے لیے بھی بہت بڑی دولت ہے۔ جب ایک حافظ قرآن بچہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، جب ایک ناظرہ پڑھنے والا بچہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، جب ایک قاعدہ پڑھنے والا بچہ قاعدے کی شروعات کرتا ہے، عرش پر اعلان ہوتا ہے، فرشتو اس کے ماں باپ کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دو، اس کے بچے نے میرا کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کوئی کم دولت ہے؟ یہ کوئی دکھاوا ہے؟ یہ کوئی رسم ہے؟ نہیں، یہ ایک وچن ہے، یہ ایک ارادہ ہے، یہ ایک پختگی ہے، یہ ایک تسلسل ہے، یہ ایک استقامت کی ابتدا ہے۔ انشاءاللہ اس مدرسے میں آپ کے بچے پڑھتے رہیں گے۔ میں اساتذہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، جانب شانی کے ساتھ ہمیں تک محنت کی ہے، آج ان کے بچوں کو انعامات ملے ہیں۔ بظاہر اساتذہ کو کسی نے کوئی شیلڈ پیش نہیں کیا، کسی نے کوئی ہار پیش نہیں کیا، کسی نے کوئی تحفہ پیش نہیں کیا، تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان اساتذہ کی تعریف کے آج یقیناً عرش معلیٰ پر جھنڈے گڑ رہے ہوں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے،
یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے. اور پھر سونے پہ سہاگا سائیں محمد رضوان صاحب کے لیے مجھے پتا چلا کہ سائیں محمد عثمان صاحب جو ہیں وہ ان کے شاگرد بھی رہ چکے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ شاگرد کا یہ کام ہے تو استاد کا کتنا کام ہے. اور پھر سائیں رضوان صاحب بھی تو کسی کے شاگرد ہوں گے, تو یہ ثواب پھر ادھر, پھر ان کے اساتذہ کے بھی کوئی استاد ہوں گے. یار گلا میرا بیٹھا ہے, آواز آپ لوگوں کی نہیں نکل رہی. نہیں یہ آپ کی آواز میرے خیال میں جانکی والوں نے نہیں سنا ہوگا, چپڑ والوں نے نہیں سنا ہوگا, کم از کم ایسی سبحان اللہ کے کراچی والے بھی سن رہے ہیں. اتنے رکھنا کم ہے خبر تب ہے کنڈے اللہ یار میں عاشق جاگر گیا. ابھی بات بنے گی بھائی, ابھی پتا چلے گا کہ کون کون سا سنی سجاد بیٹھا ہے. آئے ہائے ہائے, یہ اتنا بڑا انعام ہے دوستو. قیامت کے دن جب ایک حافظ قرآن کے ماں باپ کو لایا جائے گا, سونے کے تاج پہنائے جائیں گے, ایسے موتی ہیرے چمک رہے ہوں گے, جڑے ہوں گے, ستاروں چاند کی روشنی سے زیادہ ان کی چمک ہوگی. عالم محشر والے حیران ہوں گے کہ کوئی نبی آ رہے ہیں, رسول آ رہے ہیں, مرسل آ رہے ہیں. ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئے گی یہ نبی مرسل نہیں ہے. پھر تو کوئی شہید ہوں گے, کہا نہیں. مولا پھر کون ہے؟ فرمایا جائے گا یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں. جب ماں باپ کو ایسے تاج ملیں گے, اندازہ لگا خود حافظ کا کیا عالم ہوگا. 7 پشتوں کی شفاعت کرے, اور جب ایک عالم آ رہا ہوگا 40 پشتوں کی شفاعت کر رہا ہوگا. اس دنیا کے تختے پر یہ جو علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, 8, 10, 12, 15 ہزار, 20 ہزار پہ تنخواہ پہ, یا بھائی 25 ہزار, تو مشکل کوئی کسی کی 25 ہزار تنخواہ ہو, گزارا کرنے والے, یہ بہت ہی آپ اور ہمارے سامنے ہم سوچتے ہیں یار یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. نہیں, علماء حقہ و ثقہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث, ایک عالم دین جب کسی قبرستان سے گزرتا ہے 40 دنوں تک اس قبرستان سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے. ارے جس محلے میں یہ علماء رہے, یہ اللہ والے رہے, اندازہ لگائے اس بستی پر رب کی رحمت کا کیا حال ہے. اگر میں ایسی باتیں چھیڑ کر بیٹھ جاؤں نا, میں نہیں سمجھتا کہ 4 گھنٹوں میں بات مکنے والی ہے. ایک گھنٹے پکڑی نہیں, سبحان اللہ, بڑی لمبی چوڑی ہو جائے. اگر یہ باتیں چھڑ گئی نا, میں سمجھتا ہوں پھر کراچی بہت دور ہو جائے گا. اور فقیر میں اپنے واپسی نہیں پہنچنا ہے. میں اختصار سے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 11ویں کے صدقے میرے صرف 11 منٹ بچے ہیں. سبحان اللہ, بھئی 11ویں والے کوئی ہے یہاں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. غوث اعظم متقی ہر حال میں, چھوڑا مانگا دودھ بھی رمضان میں. معراج شریف کی رات جب میرے اور آپ کے آقا عرش پر پہنچے, سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے تو دیکھا کہ سدرۃ المنتہا پر 2 پرندے پرواز کرتے ہوئے جا رہے ہیں. پوچھا جبریل کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے غلام اور امتی ہیں. سفید رنگ کا پرندہ بایزید بستامی کی روح ہے, سبز رنگ کا پرندہ غوث الاعظم محبوب سبحان اللہ. کبھی انشاءاللہ معراج کے عنوان سے محفل ہوئی تو آپ کو کھول کے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کیا غوث الاعظم کی شان ہے, اور معراج کی شب میرے آقا نے کیا کیا چہرے دیکھے. بس آج اختصار سے کام لے کر کہ میرے آقا نے جو کچھ دیکھا, ہزاروں سال یا سینکڑوں سال وہاں گزارے, مگر دنیا میں جب تشریف لائے تو عالم یہ ہے کہ کنڈی ابھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا کرم, اتنے میں سرے عرش گئے اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے محبوب کی دربار میں ابو بکر صدیق کے لیے اللہ کے ہاں سے جبریل حاضر ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر کے ادب سے کہتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, ابو بکر صدیق نے جو مال خرچ کیا ہے وہ کسی
کسی کے بدلہ چکانے کے لیے نہیں، اس پر کسی کا احسان نہیں، اس نے تزکیہ نفس کے لیے مال خرچ کیا ہے، تقوی و پرہیزگاری کے لیے مال خرچ کیا ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر بلال کو خریدا ہے، اور پھر آزاد بھی اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے۔ ابو بکر صدیق کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا ہے اور بہت جلد میں اسے راضی کروں گا۔ جس کے راضی کرنے کے لیے اللہ خود اعلان فرمائے بہت جلد یہ راضی ہو جائیں گے۔ اور ابو بکر صدیق سے پوچھو آپ راضی کب ہوں گے؟ کہا جب میرے آقا راضی ہوں گے۔ اور میرے آقا میرے مولا کب راضی ہوں گے؟ فرمایا یہ وب راضی ہوں گے جب ان کے یار ان سے راضی ہوں گے۔ اور ان کے یار کب راضی ہوں گے؟ فرمایا ان کے یار کب راضی ہوں گے جب ان کے اہل بیت راضی ہوں گے۔ اور ان کے اہل بیت کب راضی ہوں گے؟ فرمایا ان کے اہل بیت کب راضی ہوں گے جب ان کے نانا جان کے طریقے پہ عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اور ان کے طریقے پر عمل کب ہوگا؟ جب اللہ والوں کی صحبت ملے گی۔ جب اللہ والوں کی صحبت میں آؤ گے پھر وہ رنگ چڑھے گا، وہ مستی اور کیفیت و سرور کے وہ منزلیں ملیں گی کہ آپ بیٹے جہاں ہوں گے پل بھر میں مدینے والے کا جلوہ نصیب ہو جائے گا۔ یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں جو فقیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، اس وقت بھی وہ حال حیات ہیں، ہمارے علاقے میں رہتے ہیں۔ جب وہ نئے وہاں آئے تو میں نے دیکھا، میں بڑا حیران ہوا، ماشاءاللہ سنت مطابق داڑھی اور مہندی لگی ہوئی، سونا سائیں رحمت اللہ علیہ کی سنت کی طرح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سونا سائیں مہندی لگاتے تھے آخری وقت میں، تو اس نے بھی مہندی لگائی چونکہ آقا کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہندی لگاتے سر کے بالوں میں یا داڑھی کے بالوں میں۔ اللہ اکبر، میں نے دیکھا سفید لباس، سفید چادر، سفید امامہ، سفید لباس، سونی صورت۔ جو ہی مسجد میں آیا، جمعے کی وقت فقیر بیٹھا ہوا ہے ممبر پہ تقریر کر رہا ہے، میری نظر پڑی تو اس حاج نے سوچنا شروع کر دیا پتہ نہیں کون سے مفتی صاحب آ گئے ہیں۔ اب تو پھر پکڑ دکڑ ہوگی، بھائی یہ عبارت کہاں سے پڑھی ہے، اس کا دلیل، اس کا ثبوت۔ جب جو ہی جمعہ ختم ہوا میں نے پوچھا حضرت کہاں سے تشریف لائے، کیا اس میں گرامی ہے؟ بولتے نہیں ہیں، اشارے سے۔ میں حیران ہوا، شاید بھول گئے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کبھی اس طرف ہاتھ ڈالا، کبھی کوٹ میں ادھر ہاتھ ڈالا، کبھی اس طرف جیب میں، بلاخر ایک بٹوا نکالا، بٹوے میں سے اوریجنل NIC نکالتا، میرے ہاتھ پہ رکھ دیا، اشارہ کر دیا اس میں سب کچھ ہے۔ میں سمجھ گیا کہ بھائی اب تو یہ پکا گونگا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب میں نے دیکھا بھائی نام لکھا ہوا امداد علی ساتو، ولدیت، NIC نمبر، ایڈریس، تاریخ پیدائش، میں نے الٹا پوری ایڈریس، NIC نمبر، شناختی علامات سب کچھ لکھے۔ تصویر جو دیکھی عجیب ہولیے کی تصویر ہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کے ذمہ داری سے بول رہا ہوں، آج بھی وہ فقیر حیات ہے، زندہ ہے۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا 0302 96 85 702 فقیر کا نمبر ہے، کال کرنا۔ اللہ آباد شریف کے سالانہ عرس پہ یا کسی بھی محفل پہ، بڑے اجتماع پہ فقیر کو یاد کر لیں، انشاءاللہ اس پہ فقیر آپ کو ملا سکتا ہے۔ ہمارے ضلع ملیر زون 2 کے وہ آڈیٹر بھی رہ چکے ہیں اور گزشتہ سال 2021 کے وہ برانچ کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ سائیں عبدالکریم صاحب یہاں موجود ہے، پہچانتے انہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ تصویر کس کی ہے؟ کہا سائیں یہ میری ہے۔ میں نے کہا شکر ہے آپ بولتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سائیں بالکل بولتا ہوں۔ بابا یہ فوٹو کنجیا سائیں فوٹو مجھو یا مجھو ہندے سوا ہیرون چی چرسل والی تصویر ہے، ان کی صورت سبحان اللہ، یہی الفاظ میں نے کہا۔ میں نے کہا تصویر میں تو یہ کوئی نشہ کرنے والا، کوئی ہیرون یا چرس پینے والا کوئی ایسا موالی قسم کا لگ رہا۔ کہا سائیں بالکل آپ نے صحیح پہچانا، یہ میری تصویر ہے۔ آج سے 3-4 سال پہلے میری حالت یہ تھی، میں نشے کا عادی بن گیا تھا، میری ایسی عادت بگڑ گئی، محلے والے تنگ ہو گئے کیونکہ میں چوریوں کے اتر لگا۔ پھر آہستہ آہستہ
میں نے گھر کے ساز و سامان بھی بیچنے شروع کر دیے، میرے بہن بھائیوں نے بھی مجھ سے بائیکاٹ کر دیا۔ میری بیوی جو ہے وہ بیچاری گونگی ہے، بول نہیں سکتی۔ چوری کرنے کی وجہ سے میرے بھائیوں نے مجھے ایک دن مارا، اتنا مارا کہ میری وہ گونگی بیوی جو بول نہیں سکتی تھی وہ روتی بھی آتی ہے، اپنی زبان کی بساط پہ آوازیں نکال کر منتیں سماجنے کرتی ہے کہ میرے شوہر کو چھوڑو، میں اسے سمجھاؤں گی، مگر انہوں نے کچھ نہیں مانا۔ بالآخر میری بیوی کی وجہ سے مجھے انہوں نے جب چھوڑا، ایک وقت ایسا آیا کہ چوریاں میری بڑھ گئی کیونکہ نشے کا میں عادی تھا۔ ایک دن تنگ آ کر میری بیوی نے مجھے دھکا لگا کر دھکے دے کر گھر سے نکالا۔ اب میں سمجھ گیا کہ میرا کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے مالدار ہمارے علاقے کے اندر رہتے ہیں، انہوں نے میرے علاج کے لیے پیسے دیے، وہ بھی میں نے نشے میں اڑا دیے۔ میں ناامید ہو گیا، میں نے تہیہ کر لیا کہ اب جا کر ریل کے پٹڑی پہ سو جاؤں گا، خودکشی کروں گا۔ میں نکلا اس طرف، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کی اس زمین پر کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں کہ جو سر کی آنکھوں سے نہیں دل کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں جو ہی نکلا خودکشی کے لیے، دیکھتا ہوں کہ سامنے سے سر پہ امامہ سجائے، باغ محمدی چہرے پہ سجائے، سفید لباس، ایک سیدھا سادہ محلے کا ایک فقیر آتا ہے۔ کہاں امداد فقیر، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں جا رہا ہوں اپنی جان ختم کرنے۔ کہا جان تو ویسے ہی ختم کر رہے ہو، ایک بار آ کر میرے مرشد کی زیارت تو کر لو۔ جو اس کے مصطفیٰ کی شمع جلائے بیٹھے، ایک بار آؤ تو صحیح۔ کہا مجھے وہ لے گیا، جب میں نے فقیروں کا مجمع دیکھا، گاڑی میں مجھے بٹھایا، فری میں لے گئے۔ جب میں فقیر پور شریف پہنچا، دیکھا واہ بھائی واہ، یہاں تو موج مستی ہیں۔ کہنے لگا پھر میری نیت بگڑ گئی، یہاں کسی نہ کسی کا جیب کاٹ دوں گا، کسی نہ کسی کی چپل چوری کر لوں گا، رادھن اسٹیشن چلا جاؤں گا، آج میرے نشے کا مذہب ہو جائے گا۔ مگر فقیر ہیں کہ مجھ سے ہاتھ نہیں نکالتے، وہ بھی یہ سوچے ملک صاحب بندہ یہاں تو پٹڑی بھی بالکل قریب ہے، ایسا نہ ہو چلا نہ جائے۔ وہ ہاتھ نہیں نکالتے، وضو کروایا، ساتھ میں لا کر حضور قبلہ عالم کے راستے میں جہاں فقیر کھڑے کر منقبتیں پڑھتے ہیں، کہا مجھے کھڑا کیا۔ اب میں موالی قسم کا بندہ، مجھے کیا سمجھ آئے کہ منقبت کیا ہے، نعت کیا ہے؟ میں تو انتظار میں دعائیں کروں، اللہ کرے نماز پڑھو نہ ہوں پہلی کاروائی کریں، میں انتظار میں ہوں۔ ایک منقبت دوسری، ایک نعت دوسری، تیسری، چوتھی، حتیٰ کہ کئی ایک نعتیں ہو گئی، منقبتیں ہو گئی۔ اچانک میری نظر پڑی کہ حویلی مبارک سے نورانی چہرے والی سرکار نمودار ہوئے۔ ایسا نورانی چہرہ ہے، میری آنکھیں جب اسے دیکھتی ہیں تو مجھے بظاہر ان کا چہرہ نظر آیا، لیکن حقیقت کا مجھے یہ پتہ نہیں کہ اب میری وجود پر کیا ہوا ہے۔ میں یہ منظر دیکھتا ہوں کہ آنے والے نے مجھے دیکھا، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میرے سینے کے ساتھ اندر ہاتھوں کو گاڑ کر میرے دل کو نکال کر اپنے مٹھی میں لے کر مسکراتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا میرے سینے میں دل نہیں ہے، میرا وجود ساکت ہو گیا ہے، اب مجھے پتہ نہیں کہ میری حالت کیا ہے۔ مجھے ہوش کب آیا جب 2-4 ماہ کے بعد دل لینے والے نے مجھے میرا دل واپس کیا ہے۔ اب چونکہ میرا دل مجھے واپس ملا، 3 سے 4 ماہ کا عرصہ گزر گیا، میں دیکھتا ہوں کہ میرے نشے چھوٹ گئے، سر پہ امامہ سجا ہوا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، لباس بھی سفید ہے، ذکر والا بن گیا ہو۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اس دن سے میری حالت یہی ہے۔ اب جب میں ہوش میں آیا، میں نے اپنا یہ حلیہ دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ میرے گاؤں والے، میرے عزیز اقارب رو رو کر میرے گلے لگ رہے ہیں۔ بابا تجھے جدائی میں سا مروں گا، حل وہ چڑھ۔ وہ جو مجھے دھکے دے کر نکال رہے تھے، آج وہ مجھے دیکھنے کے لیے ترس گئے ہیں۔
اللہ کے ولی کی نگاہ جب اٹھتی ہے تو یہی مناظر ہوتے ہیں. یہ جو آپ کو نسبتوں کے تاج نظر آ رہے ہیں، جس طرح ہمارے پیارے دوست وہ منقبت پڑھے تھے، خالی بچائی مہتاب صاحب پڑھ رہے تھے کہ نگاہ جب وہ اٹھاتے ہیں ہزاروں غم مٹاتے ہیں، کہ روئیں جھوم اٹھتی ہیں نشہ ایسا چڑھاتے ہیں، توحیدی میں پلاتے ہیں میرے مرشد سجن سائے سجن سائے سجن سائے سجن سائے سجن سائے. الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ طاہری نسبت ملا ہے، یہ بخشی نسبت ملا ہے، یہ غفاری نسبت ملا ہے، یہ فضلی نسبت ملا ہے، نقشبندی سلسلہ ملا ہے، جس کے پیشوا حضرت ابابکر صدیق ہیں. ان کے فضائل اور مناقب پر اگر فقیر مزید کچھ لفظ کشائی کرے تو کم از کم ایک اور گھنٹہ چاہیے، مگر میں اختصار سے کام لیتے ہوئے صرف اتنا عرض کروں گا کہ حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، آپ بخار میں ہیں. جبریل کو اللہ نے بھیجا، میرے محبوب سے جا کے کہو کہ مجھ خدا کی طرف سے اے میرے محبوب آپ ابوبکر صدیق کی عیادت بھی کریں، ان کی طبیعت تباہ پرسی کریں. حضرت ابوبکر صدیق جنگ سے واپس آ رہے ہیں، صحابی رسول شہید ہو گئے. اس کی بوڑھی والدہ اپنے بیٹے کی تلاش میں لوگوں سے پوچھتی رہی، اور ایسے میں ابوبکر صدیق سے پوچھ لیا تو آپ نے مان جملہ فرما دیا کہ وہ آ جائے گا. کیا کہا؟ آواز نہیں آئی؟ نہیں، ابھی مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تھک گئے ہو. چلے جو تھک گئے ہیں وہ کچھ نہ بولے، جو ابھی بھی بیٹھنے کے پکے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. بھائی ابھی آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دیا، لیکن میرا 1 گھنٹہ اور بڑھا دیا ہے. سبحان اللہ. ابھی تو 1 گھنٹے سے پہلے چھوڑنے والا نہیں لگا. کیا خیال ہے، 1 اور گھنٹہ چلے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ جوانیاں سلامت رکھے. جوان تو جوان، لیکن بزرگوار بھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ کام کو چلاؤ. بس آخری بات میں تو آپ کی محبت چیک کر رہا تھا، محبت مصطفیٰ کی تھرمامیٹر سے، کہ کس قدر کتنا ماشاءاللہ بھی عشق ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے جملہ نکلا، وہ آ جائے گا یا وہ آ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جاؤ اس کے شہید بیٹے کو اس کے وجود میں میری طرف سے روح لوٹا دو. لوگوں نے دیکھا کہ وہ شہید زندہ ہو کر آ رہا ہے. مولا یہ کیسے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابوبکر صدیق جو سچا ہے، صدیق ہے، جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، ابوبکر صدیق اسے کہتے ہیں. اور جب آخری موقع آتا ہے تو گنبد خضرا، روضہ رسول، حجرہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے جگہ ملتی ہے. شان و صدیق فاروق دا کی دساں کی تعریف نادی اللہ نے وچ قرآن. سبز گنبد دے اندر جو بجدی سی تھا، کملی والے دے یارا دی کم آ گئی. اللہ کریم فقیر کا کہنا، آپ عاشقوں کا سننا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. رب ذوالجلال انتظامیہ کے انتظامات کرنے کو قبول اور منظور فرمائے. جنہوں نے دام درم قدم سخن تعامل کی، اللہ پاک ان کی تعامل کو قبول اور منظور فرمائے. اس مدرسے کو، اس گلشن کو اللہ پاک مزید دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے. جتنے بھی میرے مرشد لطفال کے خلفاء کرام تشریف لائے، سب کے قدم قدم کے بدلے اللہ پاک ہم سب کو مرشد کامل کی محبت نصیب فرمائے. جمعیت علماء طاہریہ کے جتنے بھی معزز علماء کرام تشریف لائے، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے.
اور روحانی طلبہ جماعت کے جو نوجوان ہیں اللہ پاک ان کی عمر میں ان کی علموں میں ایک فضل اور برکت رحمت عطا فرمائے دین دنیا کی تعلیم میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ